لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ڈی جی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ایک فالس فلیگ کر سکتا ہے، آپریشن کر سکتا ہے سمندر کے راستے، اور اس طرح کا وہ شرارت جو ہے وہ کر سکتا ہے. اگر بھارت نے اس طرح کی شرارت کی تو پاک بحریہ کی کیا کیپیبلٹی ہے اور کس طرح کا جواب ان کو مل سکتا ہے؟ شکریہ میاں صاحب. سب سے پہلی بات یہ کہ سمندر کے ذریعے شرارت کہاں پہ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آبدوزیں جو ہیں یا ان کے کوئی لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول جہاز ہوتے ہیں، وہ بڑے والے رینج کے اگر کوئی میزائل یوز کرتے ہیں ہماری بندرگاہوں پہ، جس میں گوادر ہے، پسنی ہے، جیونی ہے، یا پورٹ قاسم ہے، کراچی پورٹ ہے. ایک پاسبلٹی تو وہ ہو سکتی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے جی کہ وہ کوئی فزیکل اسالٹ کریں. جہاں تک ایمفیبیس کیپیبلٹی کا مجھے سمجھ ہے، بھارت کی ایمفیبیس کیپیبلٹی ابھی تک اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑے حملے کا ارادہ کرے اور اس میں تیاری کرے اور آ کے حملہ کرے اور جیت جائے. ایک تو کیپیبلٹی کی بات ہے اور تیاری کی بات ہے. دوسری بات ہے ہم اپنی طرف آتے ہیں. ہماری طرف جن جگہوں پہ وہ کر سکتے ہیں وہ یہی پورٹس ہیں جن کا میں نے نام لیا. البتہ ایک اور چیز آج کل میڈیا میں آ رہی ہے، سر کریک. سر کریک کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں وہ بالکل بھی سوٹیبل جگہ نہیں ہے کسی بھی ایمفیبیس اسالٹ کے لیے. ایز اے ملٹری پرسن جو میں سمجھتا ہوں، جو سر کریک ہے اور اس کے ساتھ کی جو کریکس ہیں، ان میں جو پانی کی ٹائیڈ ہوتی ہے وہ ویری کرتی ہے. دن میں وہ کم ہو جاتا ہے، رات میں زیادہ آتا ہے، پھر رات میں بھی کچھ گھنٹوں میں زیادہ ہوتا ہے، کچھ گھنٹوں میں کم ہو جاتا ہے. پھر کچھ جو ٹائیڈز ہوتی ہیں ان کا چاند کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. تو وہاں پہ کسی قسم کا ایڈونچر کرنا جو ہے ایک اپنے آپ کو مصیبت کو دعوت دینا ہے، ایک مصیبت کو دعوت دینا ہے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہے. بالکل سر، وہ منہ کی کھائے گا. لیکن ایک خبر ہے، اس کی تصدیق کیجئے گا کہ جو بھارت چین سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو $5 ارب کی 8 آبدوزیں جو ہیں مل رہی ہیں، جس سے خطے کا جو ہے وہ توازن بالکل طاقت کا بدل جائے گا اور بہترین توازن جو ہے وہ قائم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر وہ بھارت جو ہے وہ بحری راستے سے کوئی شرارت کرتا ہے تو ان کا جو وکرانت ہے، جس کے بڑے وہ فخر کرتے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو سمندر میں ڈوب جائے گا پھر سر. جی بالکل جی. پہلی بات یہ کہ پاکستان کی تیاری کی ہم بات کر رہے تھے، تو الحمدللہ سر کریک کی اگر بات کرتے ہیں تو پاکستان نے 2000 میں 99 2001 میں سر کریک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ نئی کمانڈ تیار کی تھی. اسے کوسٹل کمانڈ کہتے ہیں، اور کمانڈر کوسٹ ہے، وہاں پہ بٹالینز ہیں، ایئرپورٹ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ہوور کرافٹس پاکستان نے لیے. پاکستان ڈیفینسولی بڑا اسٹرانگلی تیار ہے. پاکستان بحریہ کیا کر سکتی ہے، جو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک آبدوزوں کی بات کریں گے اور ہم، اور پاکستان بحریہ کیا کر سکتی ہے. جہاں تک ان کا جو وکرانت ہے، وہ پاکستان کی جب وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ ہمارے جہازوں کی، ہماری بحریہ کی رینج میں آ جائے گا، اور اس کے لیے بچ کے نکلنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی جو مئی کی لڑائی ہوئی تھی ہماری انڈیا کے ساتھ، وہ وکرانت کو تھوڑا سامنے لائے تھے، پھر بہت پیچھے لے کے 400 نوٹیکل مائل سے پیچھے، کہ جہاں تک ہم جو ہے مشکل سے پہنچے. جو پاکستان کا پلان ہے، مجھے یاد ہے ہم لوگ جب ینگ تھے، وار گیمز ہوتی تھیں، تو وہاں پہ پاکستانی پائلٹ بڑی بہادری سے یہ کہتے تھے کہ ہم 1 وے ٹکٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، کہ ہم سوسائڈ مشن پہ جائیں گے، واپس آئیں کہ نہ آئیں، وکرانت کو تباہ کر کے آئیں گے. آبدوزوں کی طرف آتے ہیں جی. آبدوزیں جو ہیں وہ پاکستان کا جو کانٹریکٹ ہے آبدوزوں کا، یہ کافی پہلے ہوا تھا. یہ میرے خیال 2014 کی بات ہے، 15 کی بات ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہوا تھا چائنا کے ساتھ. تو ابھی تقریباً 10 سال ہونے کو اس وقت سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو پاکستان کو یہ آبدوزیں جو ہیں ایک ایک کر کے ملیں گی، اور جب پاکستان کو ملیں گی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کی جو ایمفیبیس کیپیسٹی ہے، جو انڈر واٹر کیپیبلٹی ہے، اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. اور خطے میں جو ہے وہ پہلے تو توازن جو ہے انڈیا کے حق میں ہے جہاں تک آبدوزوں کا اور بحری جہازوں کا تعلق ہے. تو اچھا جل صاحب، سوری میں انٹرجیکٹ کروں، بڑا آپ نے وضاحت سے. ایک اور الزام آیا ہے افغانستان کی طرف سے، اور which definitely is baseless، کہ جی ہماری بیسز یوز کی جا رہی ہیں اور وہاں سے ان پر کوئی مبینہ طور پر حملے کیے جا رہے ہیں. Why they are waging these kind of absurd allegations، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کوئی چھپنے والی چیز نہیں ہوتی.
جی 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 کیسا بات یہ ہے جی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ان کو نا میں ایک بات کہوں کہ وہ ایک مثال دیتے ہیں نا، کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. تو اس وقت طالبان کا یہ حال ہے، جو رجیم ہے ان کا یہ حال ہے. ایک طرف ان کے یہ ساری جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جس میں ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، پی آر اے ہے، مجید بریگیڈ وغیرہ وغیرہ، داعش ہے، آئی ایس آئی کے ہے، اور دوسری طرف جو ڈیپ سی بلو سی ہے وہ ہے جو انڈیا سے انہوں نے پیسہ کھا لیا ہوا ہے. ابھی ان سارے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور استاد تو ان کے انڈیا والی ہیں نا جو کنفیوژن میں خود بھی ہیں اس وقت. اور پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو جب ایسکلیشن ہوئی تو کیا کیا خبریں آتی تھیں، وہ کیا کہتے ہیں مزاحیہ قسم کی ان کی خبریں تھیں میڈیا کی، اور ان کے جو جنرل صاحب یہ طالبان انڈین میڈیا جو ہے یہ بڑا دعویٰ کر رہا ہے، جنرل صاحب انڈین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ طالبان کے پاس ایئر فورس بھی ہے، ان کو جہاز بھی اڑانے آتے ہیں، اور رشین جو اسلحہ چھوڑ کے گئے یا امریکن اسلحہ چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی چلانا آتا ہے. کیا یہ اس میں حقیقت ہے کوئی؟ وہ اس کیپیبل ہے اس طرح؟ جی جی اچھا جی. تو وہ جو پہلی ہماری بات ہو رہی تھی طالبان کے بارے میں، تو وہ ساری خبریں ان کی غلط ہیں. پاکستان کی کوئی بیسز جو ہیں وہ یوز نہیں ہو رہی ہیں. امریکہ کے پاس اس وقت پاکستان کی کوئی بھی بیس نہیں ہے، کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے جہاں سے وہ جہاز یا ڈرون اڑا سکیں یا امپلوائے کر سکیں. جہاں تک افغان ایئر فورس، افغان آرمی، ان کی کیپیبلٹی کا تعلق ہے، ان کے پاس ایکوپمنٹ تو بہت زیادہ رہ گیا تھا جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا. اس میں سے کیا کام کے قابل ہے، کیا نہیں ہے، کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا وہ نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن ایک میں مثال دے سکتا ہوں کہ جب پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگلی ریئیکٹ کر رہا تھا ان کی انفلٹریشن کو، اور جو ٹی ٹی پی کے حملے پاکستان پہ ہو رہے تھے، تو اگر افغانستان لیکن جنرل صاحب ان کا یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو نیوکلیر ہتھیار بھی ان کے پاس ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ طالبان کے پاس نیوکلیر ہتھیار بھی ہوں؟ آئی ڈونٹ تھنک جی. میں پہلے یہ بات ختم کر لوں کہ یہ پاسبلٹی اگر ہوتی جہازوں کی اور باقی تو وہ دکھا دیتے ہمیں. میرے خیال میں جہاز تو رافیل تھے انڈیا کے پاس اور پائلٹس بھی تھے، تو کیا ہوا ان کے پاس اگر کوئی ہیں بھی تو اڑائیں، دکھائیں، آئیں، پھر دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے. جو نیوکلیئر کیپیبلٹی یا نیوکلیئر ویپنز کی بات ہے، آئی تھنک وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. کوئی بھی کنٹری جو ہے نا جی وہ اپنے ویپنز، نیوکلیئر ویپن امریکہ کے تو یہاں پہ تھے ہی نہیں میرے خیال میں. بگرام میں یا باقی جو بیسز تھیں وہاں پہ کوئی بھی نیوکلیئر ویپنز میری اطلاع کے مطابق یا سمجھ کے مطابق نہیں. جنرل ریٹائرڈ ڈاکٹر رضا محمد صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انلائٹنگ us on so many issues in a very brief اور بڑی صراحت سے. ناظرین بالکل دیکھا کہ یہ الزامات ہیں محض، اور ایک طرح سے میک اپ کیا جا رہا ہے ان کو، اور ان کی موٹیویشن یہ ہم یعنی انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہے. بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا شو. کل پھر ملیں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ.